is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances. پانی روکا یا مہم جوئی کی تو 2019 کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا. وزیر اعظم کی بھارت کو وارننگ. پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش. کہا پانی ہماری لائف لائن، سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ہمسایہ ملک کی جانب سے بغیر ثبوت الزام تراشی کی گئی. امن ہماری خواہش لیکن کمزوری نہ سمجھا جائے. میاں شہباز شریف نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا. کہا کشمیری عوام کو حق خود ارادیہ دینا ہوگا. وزیر اعظم کا افغانستان کے ساتھ پرامن اور مستحکم تعلقات کی خواہش کا اظہار. افغان حکومت سے فتنۃ الخوارج کے ہاتھوں اپنی سرزمین کا استعمال روکنے کا مطالبہ. دشمن غلط فہمی میں نہ رہے، وطن کا دفاع کرنا اچھی طرح جانتے ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ملک دشمنوں کو پیغام. پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب میں کہا ہمارا مذہب، روایات، سوچ اور عزائم ہندوؤں سے یکسر مختلف ہیں. دو قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کی بنیاد رہا. کسی کو رتی بھر شک نہیں. بھارت کا میڈیا پروپیگنڈا کر کے تاریخ مسخ نہیں کر سکتا. وزیر دفاع کا پہلگام حملے کا عالمی اداروں سے تحقیقات کا مطالبہ. تعاون کی بھی یقین دہانی. نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا کشیدگی کو بڑھانا خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا. بھارت ایک عرصے سے سنتاس معاہدے سے نکلنا چاہتا ہے. پہلگام حملے کو جواز بنا کر معاہدہ سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی. مودی سرکار نے پہلگام حملے کو اندرونی سیاست کے لیے استعمال کیا. پاک بھارت کشیدگی ہمیشہ سے رہی. دونوں ممالک کسی نہ کسی طرح مسائل کا حل خود نکال لیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو. امریکی صدر پاک بھارت کشیدگی کی تاریخ سے لا علم نکلے. تعلقات کی تلخی کو 1500 برس پرانا قرار دے دیا. کشیدگی کم کرانے میں کردار ادا کرنے کے سوال پر کوئی رد عمل نہ دیا. پاکستان کی بہترین سفارتکاری. بھارت کے جارحانہ اقدامات پر دوست ممالک کو بھی اعتماد میں لے لیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ سے رابطے. قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا. نائب وزیر اعظم کا وزارت خارجہ میں قائم کنٹرول روم کا بھی دورہ. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب. مہمان خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف نے پریڈ کا معائنہ کیا. نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو اعزازات دیے. دوست ممالک کے 13 کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل. تقریب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی وزراء، غیر ملکی سفارتکاروں، اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی سرزمین کشمیریوں کے لیے تنگ. نئی دلی اور دیگر شہروں میں کشمیریوں پر حملے. اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں کرائے پر مکان ملنا مشکل. مقبوضہ وادی میں بھی بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی. قابض فوج نے 5 گھروں کو بارودی مواد سے اڑا دیا. نام نہاد سرچ آپریشن کے نام پر گھر گھر تلاشی جاری. دریا سندھ ہمارا، اس میں ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون. بلاول بھٹو کی بھارت کو للکار. سندھو پر ڈاکہ نامنظور کا نعرہ. روہڑی میں جلسے سے خطاب میں بولے بھارت نے اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام لگایا. غیور عوام افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ازلی دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے. سنتاس معاہدہ ختم کرنے کا یک طرفہ اقدام بھی بین الاقوامی سطح پر نہیں مانا جائے گا. بھارت کی آبی جارحیت اور غزہ میں اسرائیلی مظالم. جماعت اسلامی کی کال پر ہڑتال. 4 صوبوں کے مختلف شہروں میں کاروباری مراکز بند. ریلیاں اور احتجاجی مظاہرے ہوں گے. لاہور کی بڑی مارکیٹس بند. کراچی میں جزوی ہڑتال. سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم. عالمی غیر یقینی صورتحال پاکستان سمیت خطے کی معیشت کو متاثر کر رہی ہے. وزیر خزانہ کا IMF کے پینل مباحثے سے خطاب. محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں US ایگزم بینک، JP مورگن کے وفد سمیت دیگر اداروں کے نمائندگان سے ملاقاتیں. تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال.
مؤثر اقدامات سے کسان کے لیے ترقی اور خوشحالی کے راستے کھل رہے ہیں۔ مریم نواز کی رکن پنجاب اسمبلی نوشیر خان سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا نون لیگ نے ہر دور میں عوام کے لیے بہت سے پروجیکٹ شروع کیے، مفت ادویات کی فراہمی کا وعدہ بھی ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا نجکاری کے خلاف احتجاج۔ لاہور کے سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز مسلسل 8 روز سے بند، مریضوں کو شدید مشکل کا سامنا۔ مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ کینال منصوبے کے خلاف خیرپور ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا جاری، منصوبہ ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ دھرنے کے باعث قومی شاہراہ آج 9 روز بھی بند، ٹریفک معطل ہونے کے باعث عوام اور ڈرائیورز شدید پریشان۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر آن لائن بائیک رائیڈر قتل، واقعہ شاہ فیصل پل پر پیش آیا، مقتول ندیم کورنگی کا رہائشی تھا۔ ایران اور امریکہ ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف آج ایرانی ایٹمی معاہدے پر بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما مسقط پہنچ گئے، معاہدے کے خدوخال واضح ہونے کا امکان۔ غزہ میں صہیونی سفاکیت کی انتہا، غزہ سٹی، خان یونس اور رفح پر تابڑ توڑ حملے، 24 گھنٹے میں مزید 84 فلسطینی شہید۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے پاس خوراک کا ذخیرہ ختم، غزہ کے شہری قحط سے دوچار، اونروا کی سرحد پر کھڑے 3000 ٹرکوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت دینے کی اپیل۔ پوپ فرانسس کی آخری رسومات، تابوت کو سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں سیل کر دیا گیا۔ 2.5 لاکھ سے زائد افراد نے پوپ فرانسس کا آخری دیدار کیا۔ آج آخری رسومات کے بعد تدفین ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روم پہنچ گئے، دیگر عالمی رہنماؤں کی شرکت بھی متوقع۔ ٹرمپ انتظامیہ اور عدلیہ آمنے سامنے، ایف بی آئی نے ملواکی کاؤنٹی سرکٹ کورٹ کی جج کو حراست میں لے لیا۔ امیگریشن اتھارٹیز کے کام میں رکاوٹ کا الزام عائد، عدالتیں ہماری راہ میں رکاوٹ ہیں، صدر ٹرمپ کا رد عمل۔ جج کی گرفتاری کے خلاف عوام سڑکوں پر، ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف نعرے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کراچی میں شکست کا بدلہ لاہور میں چکا دیا۔ کراچی کنگز کو 5 رن سے شکست دے کر سیزن 10 میں دوسری کامیابی حاصل کر لی۔ 143 رنز کے تعاقب میں کراچی کی ٹیم 137 رنز ہی بنا پائی، 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکے۔ آج ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ ملتان کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، ایک میچ میں فتح کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر آخری نمبر، لاہور قلندرز کی 2 فتوحات کے ساتھ تیسری پوزیشن۔ گول پہ گول، ایشین فٹ بال چیمپئنز لیگ میں الہلال کے گولز کی برسات، جنوبی کوریا کے کلب گوانگجو کو 7-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ انگلش فٹ بال چیمپئن شپ میں شیفیلڈ یونائیٹڈ نے اسٹوک سٹی کو 2-0 سے ہرا دیا۔ سیم میکلم اور آندرے بروکس نے 1-1 گول اسکور کیا۔ شیفیلڈ یونائیٹڈ کی ٹیم 89 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ گئی۔ اسپین میں رفتار کی جنگ، موٹر ریلی کے مقابلے، فن لینڈ کے پیرا کی برتری برقرار، 26.8 سیکنڈ کی سبقت حاصل کر لی۔ امریکہ کی جیسیکا پیگولا نے جرمنی کی کھلاڑی کو ہرا کر میڈرڈ اوپن ٹینس کے تیسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔ مین سنگلز میں امریکہ کے بین شیلٹن نے ارجنٹائن کے میریانو ناوون کو شکست دی۔